السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو سمجھیں۔ یہ سوال ہے کہ کوئی شخص جنگل یا پہاڑ میں بکریاں چراتا ہے تو وہاں اذان کہہ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کی فضیلت بہت آئی ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یقولو آپ نے فرمایا، یعجب ربک، تمہارا رب خوش ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، من راعی غنم فی رأس شظیہ، ایک بکری کے چرواہے سے جو ایک چوٹی پہ کسی کے پہاڑ کی اوپر ہے، شظیۃ الجبل، یؤذن بالصلاۃ ویصلی، وہ اذان کہتا ہے نماز کے لیے، ویصلی اور نماز پڑھتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی طرف، ھذا، یہ میرا بندہ، یؤذن ویقیم الصلاۃ، یہ اذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی کہہ کے نماز کو قائم کرتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے، صحیح ابو داؤد میں، صحیح حدیث ابو داؤد کے اندر 1203 نمبر، سنن نسائی میں 666، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو ایک حدیث یہ مطلق ہے جس میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے اور جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، جو کہ ترغیب و ترہیب اور ابو داؤد، مستدرک حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے، اور یہ حسن درجے سے نیچے نہیں ہے حدیث۔ الصلاۃ فی الجماعۃ تعدل 25 صلاۃ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز جو ہے 25 درجے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ فإذا صلاها فی فلاۃ، اور اگر صحرا میں اسے پڑھے، فأتم رکوعها وسجودها، اور اس کا رکوع اور سجدہ پورا اس نے ادا کیا ہے، بلغت 50 صلاۃ، 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ اجر ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، قال عبد الواحد بن زیاد فی هذا الحدیث صلاۃ الرجل فی الفلاۃ تضاعف فی علی صلاته فی الجمع، وساق الحدیث، یعنی یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے، اور یہ جو ہے ابو داؤد کے اندر 560 نمبر حدیث ہے، اور لفظ یہ ابو داؤد کے ہیں، سنن ابی داؤد کے، اور مستدرک حاکم میں 753 نمبر حدیث ہے، اور امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں 2831 نمبر حدیث کے تحت یہ ذکر کیا۔ تو یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، اور جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ صحیح کا ہے۔ صحیح ابو داؤد میں 560 نمبر ہے اس کا حدیث کا، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اندازہ کر لیں کتنا زیادہ اجر ہے اس میں، کیونکہ ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں، اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں وہاں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اگر اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں آئے سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ ویڈیو ترتیب ابو فراز محمد ایوب ارائیں قصوری۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491